پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہلا مسلمان ہوا تھا۔ تو پاکستان کسی خاص خطے کے لیے نہیں، پاکستان دنیا کے نقشے پر صرف ابھرنے کے لیے نہیں، پاکستان صرف کسی زمین کے خطے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان بنایا گیا تو صرف اس لیے بنایا گیا کہ یہاں ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو۔ ہمیں کوئی ہے کہ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے تھی، ہمیں ایک ایسا حصہ چاہیے تھا، ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے تھی کہ جہاں ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں، ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام کو چلا سکیں۔ تو پاکستان کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص زمین کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان بنایا گیا تو صرف اس لیے بنایا گیا کہ ہم ملک پاکستان میں رہ کر، ایک ایسی ریاست میں رہ کر کہ جس ریاست میں ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ پوچھا گیا کہ پاکستان بن جائے گا، کوئی اس کا دستور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی ریاست کا کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی آئین ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون، پاکستان کا دستور، نئے ملک کا دستور تو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا گئے تھے۔ ہمیں کسی نئے دستور کی نہیں، صرف ہمیں نئے جذبات کی ضرورت ہے، ہمیں نئی امنگوں کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دیوانہ وار محبت کر کے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر اجاگر کر کے ہم ملک پاکستان کے نام کو روشن کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام کو جب ہم اپنے ملک میں اپنے اوپر نافذ کریں گے تو ملک کے اوپر خود نافذ ہو جائے گا۔ آج کہتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے ایسے ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا۔ پیارے بھائیو، میں اپنے اوپر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو نافذ کر لوں، میں اپنے اوپر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام کو نافذ کر لوں تو میں اپنی فیملی کو، اپنے افراد کو، پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنے محلے کو، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقویت۔